بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ احزاب سورت نمبر 33 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اس میں کل 73 آیتیں ہیں۔ وہ ان تینوں صورتوں میں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں، جیسے کہ سورہ نساء سورت نمبر 4، سورہ نور سورت نمبر 24 اور یہی سورہ احزاب سورت نمبر 33، ان تمام صورتوں میں عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ اس میں چند باتیں زیادہ اہم ہیں اس صورت کے اندر۔ پہلی بات غزوہ خندق سے متعلق ہے اور غزوہ بنی قریظہ سے متعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا۔ سورت کی ابتدا یوں ہوئی: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، منافقوں کی یا کافروں کی اطاعت نہ کیجئے۔ جو آپ پر وحی کی گئی اس کی اتباع کیجئے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے نبی، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کافی ہے۔ اللہ نے آگے ذکر کیا کہ کسی کے دل میں کسی کے لیے دو دل نہیں رکھے، کسی کے لیے دو دل نہیں بنائے۔ کسی کافر یا منافق نے، جس کا نام جمیل بن معمر تھا، اس نے کہا تھا میرے پاس دو دل ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہم نے دو دل نہیں بنائے۔ وہ کہتا تھا ایک مسلمانوں کے لیے ہے میرا دل اور ایک کافروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، تم نے کسی لڑکے کو اپنایا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو وہ اس کے باپ کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ اس لیے چاہیے کہ مرد ہو یا عورت اپنے آپ کو باپ کی طرف منسوب کرے۔ اگر اس کے باپ کا نام نہیں معلوم تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس کے بعد غزوہ خندق کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 25 تک اللہ نے ہوا کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، مدینے سے اسے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ برابر بدعہدی کر رہے تھے، وعدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے، معاہدے کو توڑ رہے تھے، وعدے کا لحاظ انہوں نے نہیں کیا۔ اب وہ قبیلے خیبر میں آباد ہوئے تو تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، مشرکوں کو خط لکھنا شروع کیا، تاکہ وہ تمام کے تمام مسلمانوں پر حملہ کر سکے۔ 10,000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے پر حملہ کیا، جبکہ تعداد مسلمانوں کی 3,000 تھی۔ پریشانی کا عالم تھا، 1 مہینے تک محاصرہ رہا، لیکن اللہ نے ہوا بھیجا، مدد کی مسلمانوں کی۔ اتنی زیادہ ہوا چلی کہ ان کے ہانڈیاں اکھڑ گئی، خیمے اکھڑ گئے، جانور اپنی رسیاں توڑ دی۔ اس طرح اللہ نے ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ سلمان فارسی نے رائے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خندق کھودی جائے تاکہ مدینے کے ارد گرد لوگ حملہ نہ کر سکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں شریک رہے اور آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا۔ یعنی 1 مہینے کے بعد اللہ نے مدد فرمائی۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں،
یا غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ لشکر اوپر سے بھی آ رہا تھا، نیچے سے بھی آ رہا تھا، یہاں تک کہ کمزور دل منافق مسلمان یہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، معاذ اللہ۔ اب آیت نمبر 21 پیش خدمت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین رکھتے ہو اور اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہو۔ اب احزاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ حزب کی جمع ہے، یعنی وہ تمام لوگ ساتھ مل کر کے حملہ کیا تھا۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ آگے بنو قریظہ آیت نمبر 26-27 بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے بداہتی نہیں کریں گے، لیکن بنو نذیر کے سردار نے انہیں ورغلایا، وہ لوگ ان کے جھانسے میں آ گئے اور وہ لوگ نکل گئے۔ لیکن جب علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے کہا ہم ہتھیار اتار دیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، چلیے قریظہ جانا ہے، وہاں نماز عصر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد وہاں 25 دن کا محاصرہ رہا۔ اب یہ بات طے ہوئی کہ سعد بن معاذ کو انہوں نے حکم اپنا تسلیم کر لیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ سعد بن معاذ نے کہا جنگ کرنے والوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا جائے اور ان کے مالوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا میں یہی فیصلہ آسمان والے نے بھی کیا ہے۔ سعد بن معاذ کی اس بات پر عمل کیا گیا اور 25 دن کے بعد واپس آ گئے۔ اب مال غنیمت زیادہ ہاتھ آیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مطالبہ کرنا شروع کیا۔ مال غنیمت جب زیادہ آیا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی مال زیادہ دیا جائے، خرچ کے لیے نان نفقہ زیادہ کیا جائے، ہمیں بھی زیادہ مال ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی۔ 1 ماہ کے بعد جب اپنی بیویوں کے پاس واپس آئے، سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم کس کو پسند کرو گی، اللہ اس کے رسول کو یا دنیا کو؟ جاؤ اپنے والد سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے کہا مشورے کی کیا بات ہے، میں اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کو پسند کرتی ہوں اور اسی کو اختیار کرتی ہوں۔ تمام بیویوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ اس کے رسول کو پسند کرتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں برائی کریں گی سزا بھی ڈبل ہوگی، اور اگر نیکیاں کریں گی تو جزا بھی، اجر بھی ڈبل ہوگا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جب کسی مرد سے بات کرنے کی نوبت آئے، ضرورت پیش آئے تو مردوں سے لچکدار لہجے میں بات نہ کرنا، ورنہ جن کے دل میں بیماری ہے وہ خواہش کر بیٹھیں گے، ان سے بھلی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت کی آواز میں لچک رکھی ہے جس کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ مردوں سے جب بات کرو تو سخت آواز میں کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برا بھلا کہو۔ یہ حکم عام ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ وہ دعوت تبلیغ کا کام خوب کریں۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے، گھروں میں بیٹھی رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، لیکن جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے میں نکلیں، خوشبو کا استعمال نہ کریں، باہر نکلتے وقت زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آیت نمبر 73 میں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت ہی میں سے ہیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو صرف مردوں کا ہی ذکر ہے، ہم عورتوں کا ذکر کہاں ہے؟ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہ آیت اتاری اس بات پر، کہا اللہ نے مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، روزے دار مرد انہیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ جبکہ مردوں کو جو حکم ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بخشش و مغفرت اور بڑا اجر رکھا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائے رکھی تھی کہ زید سے ان کا نکاح ہو، انہوں نے اور ان کے بھائی نے یعنی زینب رضی اللہ عنہ کے بھائی نے اچھا نہیں سمجھا، کیونکہ ان کا خاندان اونچا تھا اور زید رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ جب شادی ہوئی تو نہیں جمی، آخرکار طلاق کی نوبت آ گئی۔ اللہ نے زید رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیا، تاکہ قانون بن جائے کہ قیامت تک کوئی بھی منہ بولے بیٹے سے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہے، اس ٹائم پہ اب کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی خوشخبری ہے، آپ کے لیے وہ عورتیں بھی حلال ہیں کہ کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے تو وہ آپ کے لیے خاص ہے۔ مومنوں کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں کی اجازت نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تمام چیزیں خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، اگر وہ چھوڑ دینا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں خاص ہیں، اس کو چاہے آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس کو چاہے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی بیوی کو نہیں چھوڑا۔ آگے اللہ رب العالمین کھانے کے آداب اور دعوت کے آداب بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو دعوت دی جائے اس کو دعوت میں جانا چاہیے، کھانے کے بعد فوری آ جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ان کے پردے سے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی کی بیویوں، پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ دل کی صفائی تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہتر بات ہے کہ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ پردہ کن سے نہیں ہے، پردہ اپنے باپ سے نہیں ہے، بیٹے سے نہیں ہے، بھتیجے سے نہیں ہے، بھانجے سے بھی نہیں ہے، اور آنے جانے والی عورتوں سے بھی نہیں ہے۔ عورتیں تقوی اختیار کریں، جب تقوی نہیں تو ظاہری ڈھانپ لینے سے پردہ نہیں ہوگا۔
جن کے پاس تقوی رہے گا وہ پردہ بھی اسی انداز سے کریں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیف الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو پتہ ہے لیکن صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ تو درود ابراہیم بتایا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی پڑھنا چاہیے، الگ سے کوئی نیا درود نہ بنائیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر اسی طرح جو کوئی مومنوں کو تکلیف دیتا ہے ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے سے متعلق یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ پردے سے باہر نکلے۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فاطمہ نہیں ہے بلکہ 3 اور بیٹیاں بھی ہیں، رقیہ ہے، زینب ہے اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن، کہ پردے سے نکلنے سے پتہ چلتا ہے کہ شریف خاندان کی ہیں، گھرانے کی ہیں اور لوگ انہیں تکلیف نہیں دیں گے اور وہ پہچانی نہیں جائیں گی۔ تذکرہ ہو رہا ہے منافق اگر باز نہیں آئیں گے تو انہیں مارا جائے گا۔ اس کے بعد جیسے یہ آیت نازل ہوئی منافق باز آ گئے۔ آگے جہنم کا تذکرہ ہے۔ جہنم میں لوگ کہیں گے کاش کہ ہم ان بڑے لوگوں کی اتباع نہ کرتے ہوتے، کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوتے۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے کیا کہا تھا کہ ان کو بیماری لاحق ہو گئی ہے اسی لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں نہاتے ہیں، وہ پردے والے ہیں۔ بالآخر ایک بار یوں ہوا کہ وہ نہ رہے تھے، اللہ نے ان کو دکھلانا چاہا کہ وہ بیماری ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 100 حجر پتھر کپڑا جو ہے لے کر بھاگ رہا تھا، 100 حجر یہ کہہ رہے تھے۔ بالآخر لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا، کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3404۔ اب مومنوں کو کہا جا رہا ہے اے مومنوں اللہ سے ڈرو، درست بات کرو۔ یہ 2 آیتیں نکاح میں پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے اعمال کو درست کر دے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور پہاڑوں کو ہم نے امانتیں دی ہے، آسمانوں اور زمین میں پیش کی ہے لیکن انہوں نے انہیں نہیں اٹھایا۔ امانت کیا ہے؟ قرآن اور اسلام کی چیزیں ہیں، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں اور مشرکوں کو ان کی کرتوت پر سزا دے گا اور مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور اس عظیم رسالت کے کام کو بہترین انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔